کا قتل ہے. اور یہ جو جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ سفین ہوئی ہے، اس میں جو ہے تقریباً 70,000 کسی کتاب میں 70,000 لکھا ہوا ہے، کسی کتاب میں 1 لاکھ جو ہے نا لکھا ہوا ہے کہ صحابہ جو ہے وہ مارے گئے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، کیا ان کا خون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف نہیں کرے گی؟ نجم شاہ صاحب، یہ جو ہے نا کہ اتنے قتل ہوئے، کوئی 17,000 ہی صرف کہتا ہے، کوئی لاکھ آپ کہتے ہیں، کوئی کون گنتی کرتا رہا تھا. بہرحال قتل و غارت تو بہت ہوئی. جنگ جو تھی جمل بھی، صفین بھی، نارون بہت مارے گئے، کوئی شک نہیں. آپ نے جیسے فرمایا ایک ہی مارا جاتا پھر بھی بڑی بری بات. مگر مسئلہ تو یہ ہے کہ مارنے والے کیوں مار رہے تھے، مرنے والے کیوں مر رہے تھے، یہ فیصلہ نیت کا عالم الغیب و شہادہ کر سکتا ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیوں مارے جا رہے. اب ام المومنین حضرت طلحہ زبیر اس لیے رنجیدہ تھے کہ مدینہ تو رسول میں رسول اللہ کا داماد اس طرح ظلم سے مارا گیا اور قاتلوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا جا سکا. وہ اس غم میں بیچارے مدہوش ہو گئے، حواس ان کے ختم ہو گئے کہ مدینہ میں اور حضور کا داماد اور اس عمر میں اس طرح ظلم سے مارا گیا. اس غصے میں وہ چل پڑے کہ بدلہ لینا چاہیے. اب ہم کہتے ہیں، انصاف کہتا ہوں کہ ان کو بصرہ جانے کا کوئی حق نہیں تھا. وہاں کیا کرنا تھا؟ امیر المومنین تو مدینہ میں تھے، وہاں جا کر مطالبہ کرتے. اور اگر یہ خود ہی قصاص لینا چاہتے تھے تو مسعود احمد BSc اتنا بڑا کٹڑ وہ بھی کہتا کہ ظلم تھا. رعایا کو کیا حق ہے کہ وہ خود ہی انتقام لیتی ہے؟ اس طرح تو انارکی پھیل جائے گی. تو بہرحال ان کے قدم کو کوئی صحیح نہیں سمجھا. بات سچی جو کہہ دینی ہے، مگر اس سے یہ بھی نہیں لازم تھا کہ ایمان گیا. وہ حالات ایسے پیدا ہوتے. اب آپ قرآن کی طرف شاہ صاحب آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی نہیں پکڑی ہارون علیہ السلام، سر کے بال نہیں پکڑ کر کھینچے. وہ پیغمبر ہے برابر کا، 3 سال بڑا ہے عمر میں. مگر موسیٰ علیہ السلام اس خیال سے کہ میرے بعد اس نے نگرانی نہیں کیا، قوم تباہ ہو گئی، بچڑے کی پوجا وقتی طور پر رنج میں آ گئے. اب کس کو آپ کافر کہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کس کو؟ آپ بشروں کو بشر سمجھ کر ہی بات کریں کہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. آپ کا کوئی قریبی مارا جائے ظلم و ستم سے اور آپ غصے سے بے قابو ہو جائیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے اس خاندان کے آدمی کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا، قتل کرنے والے کو وزیر بن گیا. حالات تو ایسے ہی پیدا ہوئے. اب امیر المومنین پر بھی شبہ بڑھ گیا کہ مالک اشتر کو گورنر بنا دیا، محمد بن ابی بکر کو، لوگوں کو موقع مل گیا کہ اگر ان کا دخل نہیں تھا ان کو کیا بنایا. حالات ایسے پیدا ہوا کہ عام لوگ جو تھے ان کی عقل نے جواب دے دیا کہ علی نے قاتلوں کو کیوں ساتھ رکھا. ادھر ویسے اتنے چوٹی کے لوگ طلحہ اور زبیر، حضرت عمر المومنین جیسے. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا تھا اس میں سب معذور تھے. اپنی عام پبلک کیا کرتی، لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھا کہ حضرت عثمان کے ساتھ یہ کیا ہوا، ادھر بڑا ہے ادھر خلیفہ ہے. تو ان مشکل حالات میں ہم بھی ہوتے تو شاہ صاحب پتہ نہیں ہماری عقل کیا کرتی. اتنے بندے قتل ہوئے ہیں، مارے گئے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات جو انصاف تو کرے گی نا، ان کے نہیں قتل شاہ صاحب. میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ قتل اللہ نے کہا نا میں یقتل مؤمنا متعمدا، جان بوجھ کر کے اس مسلمان کو مارنا ہی ہے. میں نے وہ قتل کرے تو گناہ وہ ہوتا ہے، ورنہ ہم قصاص میں بھی قتل کرتے ہیں، مرتد ہو جائے اس کو قتل کرتے ہیں، شادی شدہ زانی کو قتل کرتے ہیں، وہ حق پر ہوتا. اس لیے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ان ظالموں سے ہم بدلہ لینے کی کر رہے ہیں تو ان کو اس نیت کا ثواب بھی مل سکتا. یہ تو فیصلہ خدا کرے گا نا کہ انہوں نے یہ کام کس نیت سے کیا. یہ قتل نہیں. ایک سیدھی میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک عورت تھی، اس نے جو ہے نا بلی کو باندھ دیا تھا اور اس کو دودھ وغیرہ نہیں دیا تھا، وہ مر گئی تھی، ٹھیک ہے نا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے وہ خواب میں دیکھا تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ بلی جو ہے اس عورت کو نوچ رہی تھی. اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی رحمان و رحیم ہے کہ ایک بلی جو ہے اس کو اس نے کھانا نہیں دیا تو وہ عورت کو ہمیشہ نوچتی رہے گی. اور یہ جو 60-70,000 صحابہ شہید ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کے بارے میں جو انصاف نہیں کرے گی؟ نہیں، بالکل انصاف کرے گی. اللہ عادل و رحیم ہے. مگر دیکھے گا نا اللہ تعالیٰ کہ وہ بلی مارنے والی نے کیا ظلم کیا کہ نہ چھوڑا کہ وہ بیچاری کوئی کھاتی پیتی، نہ اس کو ہلاک ہی کیا، چیخ چیخ کر سوکھ سوکھ کر مر گئی. اب اللہ نے اس کو سزا ہی دینی. اگر ان لوگوں کی نیتیں بھی ایسی ہی نکلیں تو ہم کو شاہ صاحب پریشان ہونے کی کیا ضرورت. عادل خدا جانتا پکڑ لے گا. میں کب کہتا ہوں نہیں پکڑے گا. اور اگر اس نے سمجھا کہ یہ بیچارے معذور تھے، اس وجہ سے پریشان تھے، اس رنج میں انہوں نے قدم اٹھایا تو اللہ تعالیٰ وہ غلطی بھی معاف کرے گا. بڑی بڑی غلطیوں کا شیعہ سنی حدیثوں میں آتا کہ جب اس بندے نے کہا میں نے تو تیرے خوف سے یہ کام کیا تھا، چلو معاف. بڑے بڑے گناہ. اس لیے اللہ جانتا ہے کہ کسی شخص نے کس نیت سے کام کیا. ہم یہاں بیٹھے کیا فیصلہ کریں. اپنے دور میں ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں اخبار مختلف رپورٹیں دیتے ہیں، ٹی وی دیتے ہیں، کچھ اس بات کو سچی مان لیتا، کوئی دوسری کو. اپنے دور کی بات ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اصل کیا ہے. اتنی دور کی بات
یہ آپ خطرے میں چھلانگ مارتے ہیں کہ 1400 سال کی کہانی ہے، ہر طرف راوی ہیں، راوی پارٹی باز ہیں، کیا ایسے ہم نتیجہ نکالیں کہ ظلم ہوا یا نہیں ہوا؟ نہ کسی نے ان کو عدل کرتے دیکھا نہ ظلم کرتے دیکھا، سنی سنائی باتیں نا، ان پر آپ لڑیں جھگڑے نہ، سنی شیعہ خدا کے لیے اکٹھے ہو جائے۔ رسول کو تو سارے مانتے نا، رسول علیہ السلام کو مان کر کفار کے مقابلہ میں ایک ہو جائے، یہی ایک نسخہ ہے۔ اگر یہ جھگڑا رہا کہ علی کو مانے، انہوں نے کہا ابو بکر کو مانے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اے گرفتار ابو بکر علی ہوشیار بات، اقبال کیا گیا، پھنسے ہوئے ابو بکر علی میں چھوڑ دو، ان باتوں سے کچھ نہیں بنے گا، رسول تو ایک ہی ہے، اس سے جو ملا اس پر عمل کرو، اللہ خیر کرے گا۔ جی شاہ صاحب، ایک دوسرا سوال، یہ سوال تو بہت سارے ہو گئے ہیں کہ حضرت بکر صدیق کے جو والد تھے انہوں نے حضرت بکر صدیق کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ نہیں، یہ کہاں آپ نے پڑھا کہ اس نے ابو قحافہ نے بیعت نہیں کی؟ کہاں سے آپ نے پڑھا؟ بتائیں نا۔ یہ جو تھے حضرت بکر صدیق کے والد ہے ابو قحافہ، جن کا اصل نام عثمان ہے، آپ کا عبداللہ، یہ کس کتاب میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی؟ بتائیں نا کوئی حوالہ۔ باقی یہ تو آپ جانتے ہیں شاہ صاحب کو اس زمانے میں یہ نہیں ہے کہ مردہ جا کر بیعت کرتا تھا، قبیلوں کے سردار بیعت کرتے تھے، اہل الحل وقت جب لوگ مان لیتے تھے، ساری امت مان لیتی تھی کہ ٹھیک، پارلیمنٹ صدر کو منتخب کر رہی تھی، وہ ساری امت کا ہی سمجھا جاتا ہے، انتخاب انہوں نے کر لی، ایک ایک آدمی کب بیعت کر رہا؟ نہ یہ کوئی طریقہ، یہی ہے کہ وہ مخالفت نہ کرے، کوئی مقابلے میں نہ اٹھ کھڑا ہو، سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی بیعت میں شامل۔ اب ابو قحافہ کے بارے میں اگر آپ نے کہیں پڑھا ہے نا تو وہ بتا دیں نا، اس کو دیکھیں کہ کیوں اس نے بیعت نہیں بیٹے کی۔ انشاءاللہ جی میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں، یہ حوالہ یہ نوٹ کرتے جانا، جن چیزوں کے حوالے اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے، یہ چیزیں صاف ہونی تھی، طرفداری نہیں ہونی چاہیے، جو غلطی ہوئی ہے غلطی، مگر غلطی کو ہم کفر نہ بڑھا لیں کہ وہ اسلام سے نکل گیا، غلطی بڑے بڑے گناہ ہو جاتے، زنا ہو جاتا، چوریاں ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جنہوں نے امیر المومنین سے جنگ کی ہے، اس پر ہی آپ شیعہ حضرات کی کتابیں پڑھیں، دوسرے پوچھیں ان کے ساتھ سلوک کیا کیا، ان کے جو مرے تھے یا ان کے قیدی تھے ان کے وہ برتاؤ کیا جو مکے کے کافروں کے ساتھ حضور نے کیا؟ نہیں، ان کے جنازے پڑھے، ان کو خود دفن کیا، ان کی بیویاں جو تھیں ان کو اور ان کے خاندانوں کو میراث دی، بالکل مسلمانوں والا شروع کیا، جنگ جمل صفین۔ اس کے بعد کیا فیصلہ چاہتے ہیں کہ خود جن کے ساتھ جنگ کی ہے انہوں نے ان کے ساتھ سیرت جو ہے مسلمانوں والی اختیار کی، ان کو مسلمان سمجھا، ان کے کلمے کا احترام کیا، باقاعدہ نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کیا۔ بلکہ خوارج تک کے بارے میں جو ارانیاں گالیاں دیتے تھے، حضرت امیر المومنین کافر کہتے تھے، جن کو شیعہ سنی دونوں کہتے یہ تو اسلام سے نکل گیا، ان کے بارے میں آپ میرا العقول میں دیکھ، بہار الانوار میں دیکھیں، پوچھا کیا ہے یہ، فرمایا نہ کافر ہے نہ مشرک ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے خلاف انہوں نے بغاوت کی، اخبار ہونا بغاوت ہے۔ اس لیے خدا کے لیے یہ باتیں نا اس کو ٹھنڈی کریں، آگ بڑی لگی ہے، مسلمان تباہ ہو رہے ہیں۔ اب میری اس کوشش کو سارے برا منا رہے ہیں، کوئی میرے خلاف میٹنگیں کر رہا ہے کہ اس کو مرتد قرار دیا جائے، ایک طرف آپ لوگ ہیں جو یہ بات، میں کہتا ہوں اس آگ کو بجھاؤ، چھوڑو ان قصوں کو، قرآن کو لو، اللہ کے رسول کو لو، اور کافروں کے مقابلے میں ایک ہو جاؤ۔ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں جس پر اگر عمل کریں تو وقت ہی نہیں ہے ان جھگڑوں کے لیے۔ 999 باتیں شیعہ سنی میں ایک ہے، نیک ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، نعمتوں کا حق ادا کرو، مسکینوں کے حقوق دو، وہ تو ہم کرتے کراتے نہیں، کسی میں کوئی کردار نہیں، جھگڑے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے کیا تھا، تو اللہ کے پاس چلے گئے، بھگت رہے ہوں گے۔ جی علامہ صاحب، ہم جو شالتشی ہیں ہم تو کسی کو کافر وغیرہ نہیں کہتے، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ہم کسی کو کافر وغیرہ نہیں کہتے، بلکہ لوگ ہمیں کافر کہتے تھے۔ الحمدللہ آپ کی جو ہم نے کیسٹیں سنی ہے، یقین کریں کہ ہمارا دل بہت خوش ہوا، اور ہم ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ اہل سنت بھائی ہمارے تھے۔ بالکل شاہ صاحب، میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، اپنے دین اور ایمان کی وجہ سے ہر مجلس میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ شیعہ کوئی کافر نہیں ہے، جو باتیں انہوں نے سنی اس کی وجہ سے اگر کچھ لوگوں کو برا کہتے ہیں یہ کفر کوئی نہیں، آپ کہہ دیں وہ غلط باتوں پر، میں صاف کہتا ہوں کافر ہونے کی دلیل بتاؤ نا، رسول کو نہیں مانتے، کتاب کو، اللہ کو نہیں مانتے، کافر کوئی نہیں۔ بلکہ اسی طرح بریلوی دیوبندی سب کا کہتا ہوں کہ کسی گروہ کو کافر نہ کہو، کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی آپ مسلمان نہیں مانتے، پھر گرنتھ پڑھے، ہندوؤں کے وید پڑھیں گے تو مسلمان مانیں گے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، سب مسلم ہیں، بھائی ہیں، نمازیں میں کہتا ہوں شیعہ عالم پڑھا رہا پیچھے پڑھو، اور میرے ساتھی پڑھتے، میں خود پڑھتا ہوں کئی مرتبہ، انہیں کہا وہ میرے پیچھے آ کر پڑھتے ہیں۔ میری دعوت پوری دنیا ہے اسلام کو یہی، ایک ہو جاؤ، بالکل تم ایک ہو، ایک رسول کی امت ہو۔
جس کا دین ہے وہ تو ایک ہی ہے نا ہمارا، یہ اس کے ساتھی یا دوسرے جو سمجھتا اچھے ہیں وہ عزت کرتا ہے، جو سمجھتے نہیں بگڑ گئے تھے وہ برا کرتا ہے، یہ بات کی باتیں ہیں الحمدللہ رسول کریم علیہ السلام پر سب متحد۔ یا آخر میں شاہ صاحب ایک بات ایمان تازہ کرنے کے لیے دہرا دوں کہ بہت بڑے بزرگ ہیں اہل سنت کے، اہل حدیث تو ان سے ناراض ہیں مگر ہیں بزرگ، الشیخ الاکبر محی الدین ابن عربی، وہ لکھتے ہیں کہ میرے شہر میں ایک عالم دین تھا، میں اس سے ناراض، میں نہیں اس سے ملتا تھا کیونکہ وہ میرے مرشد میرے پیر شیخ ابو مدین مغربی کو اچھا نہیں جانتا تھا۔ اب وہ خود کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے زیارت ہوئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو حضور کو میں نے سخت ناراضگی میں دیکھا، اور آپ نے کہا تو شیخ اکبر فلاں عالم کو اچھا نہیں جانتا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا وہ میرے شیخ کو اچھا نہیں جانتا۔ تو حضور نے فرمایا وہ تیرے شیخ کو اچھا نہیں جانتا، مجھے نبی نہیں مانتا؟ کب سے یہ دین بنا کہ تیرے شیخ کو مانے؟ میرا مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اس رشتے کا تجھے لحاظ نہیں؟ فرماتے ہیں صبح جا کر معافی مانگی، اس سے صلح کی۔ فرمایا کن باتوں میں تم بنے پڑے ہوئے کو اس کو نہیں مانتا، اس کو نہیں، میری بات کرو کہ مجھے مانتا ہی نہیں۔ اس لیے جو شاہ صاحب اللہ کے رسول کو مانتا ہے آخری نبی تسلیم کرتا وہ آپ کے جھنڈے چلے گا، کوئی بات نہیں، اس کی کوئی بات غلط ہوگی کہیں گے بھائی یہ بات آپ کی غلط ہے، مگر یہ باتیں کفر نہیں۔ اب اس پر مجھے پھانسی دے دیں، میرے خلاف فتوے دیں، جو جی چاہے کرتا ہے، میں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ شاہ صاحب بہت